یہ لمحہ تاریخ کا وہ موڑ ہے جب دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں ایک چھوٹے ملک کے سامنے جھک جائیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ وہ امریکہ جو دنیا کو دھمکیاں دیتا تھا وہ آج پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے؟ وہ ٹرمپ جو کہتا تھا آج پاکستان کی طرف میں کبھی نہیں دیکھوں گا، آج وہ پاکستان کے تلے کر رہا ہے۔ دوستو، جو کچھ ہونے والا ہے وہ صرف ایران اور امریکہ کی ڈیل نہیں، یہ پوری دنیا کے نقشے کو بدل دینے والی ڈیل ہے۔ تو ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ اگلے چند منٹوں میں جو انکشافات آپ کے سامنے آنے والے ہیں وہ آپ کے ہوش اڑا سکتے ہیں۔ دوستو، 11 اور 12 اپریل کی وہ راتیں ہیں جب اسلام آباد میں ایک ایسا کھیل کھیلا جا رہا تھا جس کی خبر شاید آدھی دنیا کو بھی نہیں تھی۔ امریکہ اور ایران، دو ایسے ملک جو 40 سال سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں، وہ آج ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور پھر مذاکرہ ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے اندر ہوتا ہے۔ وہ پاکستان کی سرزمین پر آمنے سامنے بیٹھتے ہیں۔ 21 گھنٹے کی طویل تھکا دینے والے اعصاب شکن مذاکرات ہوئے۔ 5 گھنٹے کے دور چلے اور 3 دور ایسے ہوئے جن میں دونوں فریق آمنے سامنے تھے اور بیچ میں صرف پاکستان تھا۔ اور پھر دنیا نے کہا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے، لیکن دوستو یہ ناکامی نہیں تھی، یہ ایک بڑے کھیل کا پردہ تھا۔ جب جیڈ ایونس پاکستان سے رخصت ہوئے تو انہوں نے صرف 4 منٹ کی گفتگو کی اور اس 4 منٹ میں انہوں نے نیوکلیر ارجمنٹ کا ذکر کیا۔ خبریں یہ بتا رہی ہیں کہ امریکہ نے یہ پروپوزل دیا تھا کہ ایران 20 سال تک نیوکلیر انکریمنٹ نہیں کرے گا، یعنی کہ وہ تیاری نہیں کرے گا، جبکہ ایران کا موقف تھا کہ ہم 5 سال کے لیے تیار ہیں، 20 سال کے لیے نہیں۔ اور جب جیڈ ایونس نے یہ معاملہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے رکھا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں کو رد کر دیا اور کہا کہ انٹریجمنٹ لائف ٹائم بند ہونی چاہیے تا قیامت تک۔ یہ سن کر لگا کہ شاید ڈیل ہونا ممکن نہیں، لیکن دوستو اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ گزشتہ رات ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے پوری دنیا کے میڈیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ نیو یارک پوسٹ کے صحافی کیتھلین دورن باس، جو ان مذاکرات کی کوریج کرنے کے لیے اسلام آباد آئے تھے اور وہاں پر موجود تھے، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو خود کال کی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا میں پاکستان میں رہوں یا واپس امریکہ آ جاؤں؟ ٹرمپ نے کہا کہ واپس آ جاؤ، معاملہ نہیں بن رہا۔ کیتھلین نے واپس کی تیاری کی اور اپنی تیاری شروع کر دی، سامان باندھا اور ٹکٹ لینے کی فکر کر دی۔ اور پھر چند ہی لمحوں بعد ٹرمپ کی دوسری کال آئی اور پھر ایکسٹرا آرڈینری ٹرمپ نے کہا کہ تم اسلام آباد مت چھوڑو، ہم وہاں آ رہے ہیں۔ دوستو، یہ وہ لمحہ تھا جب پوری دنیا میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آ رہے ہیں؟ کیا ایران کے صدر مسعود پزشکیان بھی اسلام آباد آئیں گے؟ کیا پاکستان کی سرزمین پر وہ تاریخی مصاحبہ ہونے والا ہے جو 50 سال میں نہیں ہوا؟ خبریں یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈیل 90% فائنل ہو چکی ہے اور اگلے چند گھنٹوں میں بڑا بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ لیکن دوستو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب ہو سکتا ہے اور ہوا کیسے؟ یہ اتنا بڑا کھیل ہے کہ کس نے ترتیب دیا، یہ بھی لوگ سوچ رہے ہیں، اور اس میں فائدہ کس کا ہے اور نقصان کس کا ہے؟ جواب ایک ہے چین اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا۔ ان دونوں نے مل کر جال کو بچھایا اور اسے بونا۔ وہ اتنا پیچیدہ، اتنا ذہین اور اتنا اسٹریٹجک تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس میں اس طرح پھنس گیا جیسے شکاری خود جال میں پھنس جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ایران پر 40 دن کی جنگ چلی، جب اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران کو نشانہ بنایا، تو ان 40 دنوں میں چین نے خاموشی سے ایران کی مدد کی، اپنے سیٹلائٹ انٹیلیجنس دیے، یعنی کہ اپنی تمام خفیہ قوت دی، اصلی معلومات، تکنیکی سہولت، یہ سب ایران کو فراہم کیا جا رہا تھا۔ دنیا کو لگا کہ ایران تنہا لڑ رہا ہے، لیکن اصل میں یہ چین کی قوت تھی جو ایران کی آڑ میں امریکہ کو چیلنج کر رہی تھی۔ پھر جب ایران نے ثابت کر دیا کہ وہ امریکہ کو ٹکر دے سکتا ہے، تب مذاکرات کی میز کا سوال آ گیا۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ تھا، ایران امریکہ پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ پہلے بھی معاہدے ہوئے ہیں اور معاہدے ٹوٹے ہیں اور امریکہ نے انہیں توڑا ہے، جان بوجھ کر توڑا ہے۔ جوہری معاہدہ ہو یا کوئی اور ڈیل ہو، امریکہ نے ہر بار اپنے JCPOA دستخط کی پرواہ نہیں کی۔ تو ایران کہتا تھا کہ گارنٹی کون دے گا؟ نہ پاکستان دے سکتا تھا، نہ روس، نہ کوئی اور۔ تب چین سامنے آیا اور کہا کہ گارنٹی ہم دیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایران کے انٹیلیجنس بالکل ہل کے رہ گئی تھی اور پھر وہ مذاکرات کے لیے کھلم کھلا تیار ہو چکی تھی۔ اب آئیے اس طرف جہاں پاکستان کا کردار ہے، اور یہ کردار اتنا اہم ہے کہ دنیا بھر کے رہنماؤں کی کالیں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو آ رہی ہیں، مبارکبادیں پیش کی جا رہی ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا نے پاکستان کو سرخیوں پہ رکھا ہے۔ پاکستان پیس میکر بن چکا ہے، ڈیل میکر بن چکا ہے، اور یہ سچ ہے دوستو، کیونکہ جو کام امن نہیں کر سکتے، جو کام عمان نہیں کر سکا، جو کام رشیا نہیں کر سکتا، وہ اسلام آباد نے کیا۔ لیکن دوستو یہ صرف سفارتکاری کا معاملہ نہیں، اس کے پیچھے پاکستان کا اپنا مفاد بھی ہے، اور وہ مفاد بہت بڑا ہے۔ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان ڈیل ہو جاتی ہے تو پاکستان اور ایران کے درمیان گیپ پائپ لائن کا جو ایک سلسلہ ہے
وہ دوبارہ سے شروع ہو سکتا ہے، تو جتنی بھی ہماری سپلائی ہے وہ بحال ہو سکتی ہے، اور یہ پاکستان کی معیشت کو وہ آکسیجن دے سکتا ہے جس کا ہم برسوں سے انتظار کر رہے تھے۔ اس لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب، ترکی اور قطر کے دورے کیے۔ یہ دورے اتفاق نہیں تھے، یہ ایک بڑی اسٹریٹجک تصویر کا حصہ ہے، اور وہ تصویر یہ ہے کہ پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور قطر مل کر ایک بڑا علاقائی اتحاد بنانے جا رہے ہیں، کیونکہ چین نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا جو ممالک کی حفاظت کر سکے۔ جب چین کے بحری جہاز اس علاقے سے گزرے اور امریکہ انہیں روک نہیں سکا، تب ان ممالک کو یقین ہو گیا کہ اصل طاقت کا پلہ کس کے پاس ہے۔ اب اصل طاقت بدل رہی ہے، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ اس پوری صورتحال میں کہاں کھڑے ہیں؟ تو وہ گٹر کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ دوستو، ٹرمپ ایک پھندے میں ہے، وہ پھندا جو اس نے خود بنا لیا ہے اور پہن بھی لیا ہے، اور جس میں چین اور عاصم منیر صاحب نے اسے آرام سے داخل کروا دیا ہے۔ ٹرمپ چین جانتا ہے، لیکن جنگ کی وجہ سے وہ دور ملتوی گیا، لیکن چین نے پیغام بھیجا پہلے جنگ ختم کرو پھر آؤ، اور ٹرمپ نے بدلے میں مانگا کہ شمالی کوریا کے ساتھ ڈیل کروا دی جائے۔ یہ وہ گیم ہے جہاں ہر کھلاڑی اپنے پتے کھیل رہا ہے، لیکن اس بساط پر جو اصل فاتح نظر آ رہا ہے وہ پاکستان اور چین ہے، اور امریکی صدر وہ اپنی عوام کو بتائے گا کہ میں نے تاریخی ڈیل کر لی، ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن دنیا جانتی ہے کہ اصل کہانی کیا ہے۔ روس بھی اس کھیل کا حصہ ہے، اور وہ خفیہ حصہ ہے۔ خبریں یہ ہیں کہ روس نے پیشکش کی ہے کہ ایران کو جو انچریج شدہ میٹیریل ہے وہ اپنے پاس لے جائے گا، اور اسی طرح ایران کا نیوکلیر پروگرام وہ حساس بالکل محفوظ رہے گا، کیونکہ رشیا اپنے ساتھیوں کو تو اپنے پلانٹ سے نکال رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس فارمولے کو بھی نکال رہا ہے۔ دوستو، اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو دنیا کا نقشہ بدل جائے گا۔ پاکستان ایک نئی پوزیشن میں ہوگا، نہ صرف اسٹریٹجک طور پر بلکہ معاشی طور پر بھی۔ ایران کا نقصان نہیں ہے، ایران کا فائدہ ہے، چین کا فائدہ ہے، کیونکہ اس نے اپنا اثر و رسوخ پوری دنیا کو دکھا دیا ہے، اور اب عرب کنٹریز بھی مان رہی ہیں کہ اگلا سپر پاور چین ہے۔ امریکہ جیسے اپنے ٹانگ لڑکھڑاتا ہے، اس کے قدم جیسے ہی لڑکھڑاتے ہیں تو چین تیار بیٹھا ہے۔ لیکن ایک سوال ہے جو میں آپ کے ذہن میں چھوڑنا چاہتا ہوں، کیا واقعی ڈیل ہوگی؟ کیا ٹرمپ اسلام آباد آئے گا؟ اور اگر آیا تو کیا پاکستان کا وہ کردار دنیا میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھے گی، یا پھر ایک بار پھر امریکہ کسی نہ کسی بہانے سے پیچھے ہٹ جائے گا اور پاکستان کے ہاتھ میں صرف تصویریں اور خطابات رہ جائیں گے؟ دوستوں، آنکھیں کھلی رکھیں، کیونکہ جو ہونے والا ہے وہ تاریخ کے صفحات پر لکھا جائے گا، اور ٹرمپ اس لمحے میں گواہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑا منافق ہے، اور منافقت عیاں ہو کر رہتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ جزاک اللہ۔